مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان پہلے دوست احمد بھیا السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام من اتبع الہدی. کیا حال ہے بھائی؟ جی خیریت سے. آپ کدھر سے بات کریں اور اپنا تعارف کرا دیں. انڈیا سے. اچھا، اور آپ کس فرقے سے ہیں؟ صحابہ کس فرقے سے ہے وہی فرقے سے ہوں. اچھا، آپ اس فرقے سے. صحیح. تو آپ پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے، سچا اسلام ایک ہے. کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سچے اسلام سے ہیں؟ جی یقیناً اسی منہج پہ ہیں جس پر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی. اب آپ یہ بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، وہ تمام جہنم میں ہوں گے سوائے ایک. آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ جنتی ہیں، الحمدللہ کوئی آئے جس نے یہ دعویٰ کرا ہے. لیکن آپ یہ بھی پہلے ہمیں بتا دیں کہ جو بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث چکراروی نیچے یہ سارے جو فرقے ہیں، کیا یہ جنتی فرقے ہیں یا جہنمی فرقے؟ دیکھیے جہنمی فرقے تو نبی علیہ السلام نے جب واضح کر دیا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے گی، میری امت 73 فرقوں میں، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے ملتن واحدہ، ایک جماعت. تو یقیناً وہ ایک ہی جماعت ہوگی. اور اس پر علماء چاہے جس طریقے سے ملمہ سازی کرے کہ ایسا ہے ویسا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ جماعت ایک ہی ہوگی. ماشاءاللہ، اور زبردست. اور وہ آپ کی جماعت ہے جیسے آپ نے دعویٰ کیا. بس یہ ہمیں بتا دیں کہ بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث چکراروی نیچری یہ سارے جو فرقے ہیں، کیا ان میں سے کوئی وہ جماعت ہے یا ان میں سے وہ جنتی جماعت نہیں ہے؟ آپ ان میں سے کس کو سمجھتے ہیں جنتی جماعت؟ میرے محترم بھائی، میں تو آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ پہلے جواب دیں. آپ نے کہا ہے آپ وہ جنت کی جماعت ہے. اگر آپ وہ جنت کی جماعت ہے، اس کا مطلب ہے بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث وہابی سلفی چکرالوی نیچی یہ تو نہیں ہے نا وہ جنتی جماعت؟ یا آپ جو اہل سنت کا لبادہ آپ نے اپنے آپ کو پہنایا ہوا ہے وہ ان میں سے ایک کا ہے، یعنی آپ دیوبندی بریلوی ان میں سے کوئی ہیں یا آپ ان میں سے تعلق نہیں رکھتے اور یہ جہنمی ہے؟ اس کا آپ ہمیں کھل کے بتائیں. تقیہ نہیں یہاں چلتا میرے بھائی، ہم یہاں کھل تقیہ کے نہیں کر رہا بات. ہے کوئی، الحمدللہ کوئی تقیہ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ماشاء وہ اللہ، پھر آپ کھل میں کے بتائیں ہمیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ٹائم سے ایک جماعت چلے گی، ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، کسی ظالم کا ظلم اسے ختم نہیں کر پائے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. اگر اس سے مراد، اس جماعت سے مراد اگر جماعت احمدیہ ہے تو اس سے پہلے یہ جماعت نہیں تھی. اگر اس سے مراد جماعت دیوبندیہ ہے، بریلی ہے، شیعہ جو بھی جماعت، تو وہ اس کی جب آپ نکالیں گے، تاریخ نکالیں گے تو اس منقطع پائے گی. تو وہ میرے کون سی محترم بھائی، جماعت ہے؟ یہ ابھی سوال نہیں ہے میرا آپ سے، اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. آپ فکر نہ کریں، آپ مجھے 1000 سوال آج پوچھنا چاہیں، آپ کا حق ہے. ابھی جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سچا اسلام ایک ہوگا. کیا ان فرقوں میں سے کوئی وہ سچا اسلام ہے یا یہ وہ فن نار والے فرقے ہیں؟ پہلے یہ تو ہمیں بتائیں میرے بھائی. دیکھیے جو سچا اسلام ہے وہ انہی لوگوں کے پاس ہے جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے ان کو آپ کسی بھی نام سے جو ہے پکاریں، طائف منصورہ کے نام سے یا تو صحیح جو ہے، ہے یہ میرا ناجی سوال جماعت نہیں کے ہے نام میرے سے. بھائی. جو بندی بریلوی اہل حدیث شیعہ وہابی چکراروی نیچی، کیا ان میں سے وہ دیکھیے جنت کی پھر فرقہ کی ہے، ہاں یا پھر نہ آپ میرے احمدیہ جماعت کو کیوں الگ کرتے ہیں؟ اگر میرے فرقے محترم میں بھائی؟ شامل ہوں گے جماعت تو کی احمدیہ طرف بھی تو ایک ہم فرقہ ہے آتے ہیں نا. میرے محترم بھائی، اس کا میں آپ نہیں کو ابھی رضی بھائی ایک منٹ بات تو سنیں، پہلے ایک منٹ بات جواب سنیں تو آپ. دیں نا، پہلے جواب ہم تو دیں جواب پھر دیں گے ایک منٹ. آگے بات کریں. اگر آپ 72 میں جب بھی میں آپ کا لیکچر بہت سنتا ہوں، جب بھی مجھے موقع لگتا ہے، تو میرا کہنے کا مطلب جب بھی آپ فرقوں کی بات کرتے، بریلوی دیوبندی شیعہ وہابی اہل حدیث،
تو اس میں احمدیہ کو کیوں شامل نہیں کرتے؟ میں کیا کرتا وہ ہوں بھائی، فرقے سے الگ ہے؟ نہیں میں بالکل شامل کرتا ہوں، لیکن ابھی جو یا تو آپ کہہ دیں جو میں آپ سے ابھی سوال پوچھ رہا ہوں اس کا آپ کے پاس نئی جواب تو ہم آگے بڑھیں، ابھی بھائی تک آپ جواب نے ہے نا، جواب نہیں دیا۔ دیکھیے میری بات سنیے، جو قرآن اور حدیث پر قائم ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ صحابہ سلف صالحین سے لے کے آج تک وہ جماعت ہے، اب اس کو نام کچھ بھی آپ دے دیں گے، نئی نام دیں گے تب بھی وہ جماعت حق پہ رہیں گی نا۔ فرقوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، نہ میرے بریلوی بھائی نہ میں دیوبندی نہ شیعہ فرقوں کی کی میں بات ہی بات نہیں کر رہا کروں، ہوں۔ میرے محترم بھائی میں فرقوں کی بات کروں، میں آپ کو سمپل کر دیتا ہوں، دیوبندی عقائد المحند المفند ہیں، بریلوی عقائد احمد رضا خان کو مانتے ہیں، شیعوں کے عقائد شیعوں کی کتابوں میں اہل حدیث محمد ابن عبد الوہاب ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ ان کے عقائد پہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے واضح تسلیم کیا، ایک سیکنڈ میرے بھائی، آپ نے تسلیم کی کہ سچی جماعت ایک ہوگی، سچا اسلام ایک ہوگا، مولوی جھوٹ بولتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی، آپ نے صحیح بات کی ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ، آپ تو وہ جنتی فرقہ ہیں کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا، آپ کو لگتا تو ہے کہ آپ ہیں، تو پھر یہ جو فرقے یہ تو جہنمی ہے نا، یا تو آپ کے نہیں وہ بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں، پھر آپ کی بات میں تضاد آتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سچا اسلام ایک ہوگا، اب آپ کہہ رہے نہیں یار سارے ہم جنتی ہیں، پہلے آپ کہتے نہیں جماعت ایک ہوگی، تو آپ بتائیں وہ کون سے فرقے جو جہنمی ہیں، تاکہ ہمیں یہ تو پتہ لگے ٹھیک ہے یہ لوگ گمراہ ہیں، پھر ہم آتے ہیں آپ کے فرقے پہ، وہ کیا آپ کے عقائد ہیں، قرآن سے ہم فیصلہ کر لیں گے، لیکن آپ کو پہلے بتانا پڑے گا وہ کون سا فرقہ ہے، یا تو آپ پہلے کہہ دیں کہ یہ سارے تو جہنمی ہیں کہ ان کی تو بات ہم چھوڑیں آگے ہم بڑھیں۔ جی بھائی پلیز آپ جواب دے دیں۔ جی جی دیکھیے، جو اہل سنت کہلانے والے جو بھی گروہ ہیں، بریلوی دیوبندی اور جو بھی مختلف گروہ ہیں، اور اہل تشیع میں جو بھی شیعہ حضرات ہیں، تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو بھی عقائد ہیں، چاہے وہ شرکیہ ہو یا کفریہ، تو ان کے عقائد پہ تو ہم فتویٰ لگا سکتے ہیں، مگر ان کا جو مسئلہ ہے جہاں پہ یہ انکار کرتے ہیں، تو وہاں پہ جیسے ابھی آپ کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر کے رکھا ہے کہ قادیانی جو ہے ختم نبوت کے منکر ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ جو ہے جواب دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہم جلی مانتے ہیں، ایسا مانتے ہیں، آپ کھل کے بیان نہیں کرتے۔ اہل سنت کا موقف ہے کہ جب نبی علیہ السلام خاتم النبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ تو ان سب کے نزدیک میرے کافر ہیں، محترم آپ ان بھائی کو میرے کافر محترم بھائی میں ابھی میں ختم نبوت پہ بات ہوگی، فکر نہ کریں، قرآن سے ہم فیصلہ کریں گے آج ختم نبوت پہ، لیکن ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں آیا۔ آپ نے کہا یہ سارے جو فرقے شیعوں کے اہل سنت کے یہ تو ان کے جو عقائد ہے، جب ہم ان کو پوچھتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے عقائد نہیں، یہ تو میرے بھائی سوال ہی نہیں، سوال آپ سے یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اسلام ایک ہوگا، دوسرے جو راستے سب جہنمی ہیں، یہ جو راستے آپ کے سامنے بریلوی شیعہ اہل حدیث چکرالوی وہابی سلفی جو بھی ہیں یہ سارے فرقے، قادیانی بھی ٹھیک ہے، احمدیہ بھی، قادیانی بھی احمدی بھی لاہوری بھی، یہ سارے فرقے آپ ہاں ان کو تو جہنمی مانتے ہیں، یا آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ سارے جنتی ہیں؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے، بریلوی بھی صحیح ہیں، دیوبندی بھی صحیح ہے، اہل حدیث بھی صحیح، یہ ممکن نہیں میرے بھائی، سچا اسلام ایک ہوگا، آپ نے کہا آپ اس سچے اسلام میں ہیں، ابھی تک آپ نے بتایا نہیں آپ کا اسلام کیا ہے، تو میں پھر آپ سے میرے محترم بھائی آجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ جو جہنمی فرقے ہیں پہلے ان کا تو بتا دیں تاکہ ان کا میں نہ آگے ذکر کروں، پلیز جواب دیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ کفر پلٹ دے، یہ حدیث آپ کو معلوم ہے، تو آپ کو اگر جو ہے اہل سنت کہلوانے والے گروہ بریلوی دیوبندی اگر آپ کو کافر کہتے ہیں اور آپ ہوتے ہیں سچے مسلمان، تو کفر ان پر پلٹ جاتا ہے، تو ہمارا کہنے کا مطلب اگر وہ مسلمان ہیں تو آپ کی تو جو عقائد ہیں جن کی کتابوں میں، چاہے وہ دیوبندی کی کتاب ہو یا بریلوی کی ہو یا شیعہ کی ہو یا آپ کی کتابیں ہوں، یہ جو بھی کتاب ان کے عقائد کے اگر وہ واقعی میں دفاع کرتے ہیں تو وہ جی شخص کافر ہے، باطل عقائد کا میرے جو بھی دفاع کرتا ہے وہ محترم کافر ہے، وہ کسی بھی گروہ کو ہو، آجزانہ درخواست ہے میرے پوری محترم احمد بھائی دیکھیں آپ بہت اچھے بھائی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ جواب دینے پڑتے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں آپ آئیں، آپ اپنا فرقوں پہ غصہ نکالیں۔ دیکھیں احمد رضا خان نے کہا ہے دیوبندی کافر واجب القتل مرتد ہیں اور اہل حدیث بھی واجب القتل مرتد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو احمد رضا خان کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، اس سے شاید آپ سے حق نکل آئے۔ جو یہ احمد رضا خان کا فتویٰ ان تمام فرقوں پہ، قادیانی، وہابی، دیوبندی، نیچی، چکراوی، جملہ مرتدین ہے کہ ان کے مرد یا عورت کا تمام جامع جس سے نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافر، اسی یا مرتد، انسان ہو یا حیوان، محض باطل اور زنا خالص ہوگا، اولاد الزنا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا احمد رضا خان مسلمان ہے یا یہ دوسرے فرقے؟ کیونکہ ایک ہی سچا اس سے، کیونکہ جو کسی مسلمان کو کافر کے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اس فتوے کو مانتے ہو یا احمد رضا خان کافر ہے کیونکہ اس نے مسلمانوں کو کافر کہا ہے؟ دیکھیے یہ میں نہیں فتویٰ لگاتا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان پہ کفر کا فتویٰ لگایا وہ کافر نہیں ہوا تو کفر لوٹے گا۔ اب یہ مسئلہ دیوبندیوں کا ہے نا، وہ اگر مسلمان ان کو سمجھتے ہیں تو وہ کافر کفر پلٹے گا، ہمارا تو ان سے مسئلہ ہی نہیں ہے نا، ہم تو ان سے کوئی میرے واسطہ ہی بھائی نہیں رکھتے۔ کیا یہ فتویٰ درست ہے یا کفر احمد رضا خان پہ واپس کیا ہے؟ بھائی احمد رضا خان صاحب نے اگر دیوبندیوں کے اوپر فتوے لگائے تو دیوبندیوں نے بریلیوں کے اوپر بھی تو فتوے لگائے نا، تو ایک میں دوسرے نے کے اس آپ میں سے تو دونوں پوچھا کافر کہ ہو جائیں گے۔ کیا احمد رضا خان کا یہ فتویٰ آپ مانتے ہیں یا یہ کفر انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیے احمد رضا کی بات جو ہے ہم تو اس کی کوئی بھی بات نہیں مانتے۔ بالکل ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو دیوبندی ہیں ان کی عقیدے کی کتاب ہے المحند علی المفند، آپ نے مان لیا کہ احمد رضا خان تو کافر ہے کیونکہ اس نے مسلمانوں کو نہیں نہیں، کافر۔ دیکھیے میں نے کہا میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس کو مسلمان اور کافر ماننے کا مسئلہ ہی نہیں، میں اسے مانتا ہی نہیں۔ میرے محترم بھائی، اس نے جب مسلمانوں کو کافر کہہ دیا ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو آپ نے خود ہی پیش کی اس پہ کفر نہیں لوٹے گا؟ یہ تو دیوبندیوں سے پوچھنا پڑے گا نا۔ میرے بھائی آپ بھی اس حدیث کو مانتے تو آپ بھی بتا سکتے ہیں۔ تو آپ دیوبندیوں سے، کیونکہ جس کے اوپر فتویٰ لگا ہے اس سے آپ پوچھیں گے کہ ہم سے پوچھیں گے؟ رضی بھائی نبی یہ بھی صلی تو اللہ آپ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے ان میں سے تو ایک ضرور آپ کافر ہے۔ دیوبندی کو احمد مسلمان رضا سمجھتے ہیں؟ خان نے آپ دیوبندی کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ میرے بھائی آپ احمد رضا دیوبندی خان، میں نہیں، آپ کو احمد رضا کو بتاتا چھوڑیے، ہوں، رضی بھائی نہیں آپ میں مسلمان نہیں سمجھتے چھوڑ ہیں کہ نہیں؟ سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا احمد رضا خان کو۔ ابھی ان کی سالگرہ گزری ہے پچھلے دن اور آپ کہہ رہے ان کو میں چھوڑ دوں؟ ابھی تو ان کا ہی نہیں وقت نہیں، سنیے پہلی سنیے بات سنیے، یہ احمد رضی صاحب بھائی اگر سنیے آپ میری نے بات سنیے۔ جواب نہیں دینا میں آپ کو اب میوٹ کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے جواب دیا میں آپ کو کہا مجھے 1000 سوال پوچھے میں ساروں کا جواب دوں گا۔ ابھی آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ کون سے جہنمی فرقے ہیں کون سے جنتی ہیں۔ احمد رضا خان کو تو آپ نے مان لیا کہ اس نے غلط فتویٰ دی تو وہ تو کافر ہو چکے آپ کے نزدیک۔ اب آپ بتائیں ان میں سے عقیدے کے لحاظ سے جنتی عقیدہ کس کے، یا تو کہہ دیں ان میں سے کوئی نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میرے بھائی آپ نہ بتا رہے ہیں کون سے جنتی ہیں نہ بتا رہے ہیں کون سے جہنمی ہیں، ایسے تو نہیں کام چل سکتا۔ آپ بتائیں کہ جو جنتی جماعت ہے کیا ان میں سے کوئی وہ ایک جماعت ہے یا یہ فارغ ہیں، اس کا بتا دیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں رجی بھائی، کیا سوالیہ انداز میں سوال کر سکتے؟ کیا آپ سے میں یہ پوچھ سکتا ہوں کیا آپ اس واحد جماعت میں ہیں جو جنتی جماعت ہے؟ آپ بتائیے۔ میرے بھائی جب آپ یہاں آئے ہیں آپ نے شروع میں دعویٰ کیا تھا وہ آپ کی جماعت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ اب 30 منٹ ہو گئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یار وہ کون سی جماعت ہے، آپ بتا نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے آپ وہ جماعت نہیں ہے۔ نہیں، وہ اچھا بتا دیں الحمدللہ ہم کون اسی ہے، جماعت میں ہیں۔ اچھا وہ سنیے کون سی سنیے، میں جماعت اسی ہے بتائیں مجھے، ہاں، بتائیں مجھے بتائیں کہ مانا ان میں علیہ سے وصحبہ، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے، میرے صحابہ بھائی جس دین پہ ساروں تھے کا اسی تو پہ میں ہوں۔ دعویٰ ہے، میرے بھائی ساروں کا یہی دعویٰ ہے، دیکھیے میرا بھی یہ دعویٰ دعویٰ ہے۔ نہیں میں کام نے کرتا، آپ سے رضی بھائی میری بات میں سنیے۔ نے آپ سے پوچھا کہ ان فرقوں میں سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے کیا کوئی وہ جماعت ہے ہاں یا نہ؟ جس جماعت سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ جماعت واقعی وہی جماعت ہے جو قرآن اور حدیث پر ہے اور صحابہ کے منہج پہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب جن آپ کو پتہ فرقوں کا لگانا ہے، میں نے فرقے کا ذکر تو کیا ذکر ہی نہیں ہے نا۔
تو میں دیکھیے نے ایک منٹ پھر میرے بھائی جو فرقے رضی میں نے بھائی دیکھے آپ کہ سنیے، آپ آپ ان میں سے فرقے ہیں کا تو ذکر ہی نہیں نا حدیث میں بریلوی، دیوبندی، شیعہ، وہابی کچھ حدیث میں ہے. حدیث میں یہ ہے کہ اس طریقے پہ ہوں گے جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. بالکل اب صحابہ کس طریقے پہ تھے اب آپ کو طے کرنا ہے نا. صحابہ کے ٹائم میں یہ اس پہ جو ہم ہے آتے ہیں، جو ہم اس پہ عقائد آج باطل عقائد جو ہے وہ آپ کے ہوں یا دیوبندی بریلی کسی کے بھی ہوں، اس پہ آپ کا آتے عقیدہ ہیں، تو ختم نبوت. ٹھیک ہے اس پہ ہم آتے ہیں. میری بات سنیں، آپ وہ جنتی جماعت ہے، ٹھیک ہے. کیا بریلوی الحمدللہ دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ بھی وہ جنتی جماعت ہے، یا یہ وہ جنتی جماعت نہیں ہے؟ اس کا آپ کیوں نہیں جواب دے رہے میرے بھائی؟ یا تو آپ ان میں سے ہیں. دیکھیے ایک منٹ آپ یہ بتائیے، جب صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 72 ہوں گے وہ جہنم، تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے 72 جہنمی کے بارے میں پوچھا تھا یا ایک جنتی کے بارے میں پوچھا تھا؟ جنتی کے بارے میں، اور اس پہ ہی ہماری ایک منٹ بات ہے. رضی بھائی ایک منٹ آپ بات سنیے نا. تو دو بھائی. آپ جی جب صحابہ نے جنتی کے بارے میں پوچھا تو نبی نے فرمایا مانا علیہ وصحابی، اس پر میں اور میرے صحابہ. تو اب جس طریقے پہ صحابہ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تمام صحابہ تھے، تو اس دین پر آپ کو اگر ہوتے تو آج آپ جو الگ ایک فرقہ بنا کے رکھے ہیں قادیانی کے نام سے، احمدی کے نام سے، تو وہ فرقہ وجود میں نہیں آتا، کیونکہ صحابہ کے ٹائم میں تو وہ تھے نہیں. تو آپ اس پر کیا بولتے ہیں؟ وہ میں جواب آپ کو دوں گا، یہ سارے سوالوں کے میں جواب دوں گا. آپ میں اطمینان سے بیٹھا ہوں. میرے محترم بھائی، ابھی تک آپ نے نہیں بتایا کہ یہ جو فرقوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو آپ غلط کہہ دیں. آپ یہاں ان کا دفاع کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی دفاع صلی نہیں اللہ کر علیہ رہا ہوں، دفاع وسلم کر وہ رہا ہوں. غلط ہیں، وہ غلط ہیں. دیکھیے رجی بھائی، میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، میں دفاع کر رہا ہوں ان کو. وہ اچھا بالکل ان کے عقائد جو بھی وہ باطل عقائد ہیں ان سے ہم کو کیا لینا دینا. ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کسی اور کے بارے میں پوچھیں گے تو اچھا نہیں. زبردست ہو گیا. تو یہ سارے فرقے دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، چکرالوی، وہابی، نیچی، آپ نے کہا آپ ان کو دفع کرتے ہیں. یہ سارے ان فن نار احمدی کو بھی جہنم. آپ ہاں جی رجی ہاں بھائی جی، آپ فکر نہ کریں اس پہ اب ہم آ رہے ہیں. تو یہ تو ذکر کریں نا سارے ایک بار، جہنمی ہوں گے. ذکر کر نہیں آپ کو کی میں اکثر جماعت آپ کی جماعت سچی جماعت ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں، ہمارے دو بنیادی اختلافات ہیں. آپ مجھے جی پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مجھے اپنا ختم نبوت کا عقیدہ بتائیں گے، ٹھیک ہے. جی دوسرا سوال ہم حیات وفات مسیح پہ بات کریں گے، اور پھر آپ نے مجھے یہ بتانا کہ آپ کے علماء اس زمانے میں کون ہیں، ٹھیک ہے. مجھے بتائیں صحابہ کا کیا طریقہ تھا. تو ہم شروع کرتے ہیں میرے بھائی. آپ بتائیں ختم نبوت پہ آپ کا کیا عقیدہ، بلکہ پہلے ہی آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ اس زمانے میں کن علماء کو فالو کرتے ہیں، جن کو آپ سنتے ہیں اور آپ ان کو عالم سمجھتے ہیں. یہ بھی بتا دیں، اس سے پھر پتہ لگ جائے گا سارا کچھ ہمیں. دیکھیے عالم کو جہاں تک سننے کی بات آئی ہے تو اگر میں آپ کے اس میں آیا ہوں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی میں سنتا ہوں کہ آپ کہاں کہاں پہ قوم کو تھوڑا تھوڑا ڈنڈی مارتے ہیں. تھوڑے میرے الفاظ سخت ہوں گے مگر برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ ختم نبوت پہ آپ لوگوں نے جو ہے ڈنڈی ماری ہے اچھی خاصی. دیوبندیوں کو بھی سنتا ہوں، بریلیوں کو بھی سنتا ہوں. شیعوں کا تو عقیدہ ایسا خطرناک ہے کہ وہ 12 معصومین کے عقائد رکھتے ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے. اہل سنت کے. اور رہی بات اہل حدیث کی، تو الحمدللہ اہل حدیث تو شروع سے ہی قرآن حدیث پر عمل کر رہے ہیں، ان کی تو بات ہی نرالی ہے. تو آپ ختم میرے نبوت پہ پوچھنا محترم چاہ بھائی، رہے ہیں. آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ اہل حدیث کو بھی آپ دفع کرتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ سچا اسلام ہے. یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تو اپنی بات آپ سے ایک تو منٹ جواب بتا دیا. رضی بھائی آپ میری ویڈیو جو ہے سن لیجئے گا وائس میں نے اہل حدیث کو دفع کیا ہی نہیں. آپ سن لیجئے، آپ نے اچھا ڈائریکٹ بول دیا ہم اچھا، تو اہل ان کو حدیث کیوں دفع سچا کریں گے. اسلام ہے نا؟ اہل حدیث سچا اسلام ہے نا؟ قرآن اور حدیث، اب اس کو اہل حدیث بولو یا کچھ بھی بولو، اصل قرآن و زبردست حدیث ہے. زبردست. کیا اس زمانے میں آپ زبیر علی زاہد صاحب کو عالم مانتے ہیں جو کہ اب فوت ہو چکے ہیں؟ دیکھیے معصوم نہیں مانتا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے نہیں کہا معصوم صرف ایک منٹ میری بات آپ سنیے. میں عالم کا مقام وہ ہے کہ جو
اللہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھا ہے کہ علماء سے علم لینا چاہیے، مگر وہ چیز لینا چاہیے جہاں پر وہ حق بجانب ہو. صحیح. اندھی تقلید کرنے سے ہم لوگ اس سے گریز کرتے ہیں. تو وہ ان کا کیا مسئلہ ہے، زبیر صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں میں کیونکہ اب آپ نے واضح طور پہ بتا دی، 30 منٹ آپ نے تکیہ کیا، لیکن آخر پہ آپ نے کہہ دی کہ اہل حدیث سچا اسلام ہے. اب آپ بتا دیں کہ آپ کا دیکھیے ختم قرآن اور نبوت حدیث، سے کیا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث، اب قرآن فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ جنتی اسلام ہے یا نہیں. آپ مجھے بتائیں ختم نبوت پہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، کھل کے بیان کریں آپ. دیکھیے ختم نبوت کے بارے میں جو شروع سے جو ہے اہل سنت کہلوانے والے، حقیقی اہل سنت کہلوانے والے جو علماء ہیں، جی آپ کا احمد بھائی مائک فریز ہو گیا ہے، اب آ رہی ہے آواز. جی نہیں وہ تھوڑا سا کال آ گئی تھی. اچھا ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا زبیر، ہاں ختم نبوت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب اس میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ بتائیے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ درست بات ہے؟ جی ٹھیک، تو ان کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا نا؟ دیکھیے جو نبی ہے وہ نہیں آنا، اور اگر نبی کی جو ہے ایز اے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ بات کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نہ کہ نبی کی حیثیت سے. اچھا، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آخر الزمان میں، وہ نبی جی نہیں ہوں گے، جی ان سے نبوت اللہ واپس لے لے گا، جی ان سے اللہ نبوت واپس لے لے گا، یعنی ہے نا؟ نبوت واپس لے لے گا. ہاں جی، کیونکہ وہ تو نہیں نبی ہوں گے جب وہ آئیں گے. دیکھیے وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، ٹھیک، ایز اے امتی کی حیثیت سے وہ پیروی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے. تو وہ نبی نہیں ہوں گے نا کیا چیز؟ جب وہ وہ آئیں گے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے، جی بالکل امتی ہوں ٹھیک گے ہے، وہ. وہ نبی نہیں ہوں گے نا؟ ہاں وہ نبی پہلے کے تو نبی ہی ہوں گے نا. وہ بھائی بالکل، جب وہ میں اٹھائے پہلے گئے تھے کی تو پہلے بات کے تو نہیں میرے بھائی، میں کہہ رہا ہوں جب وہ آئیں گے یا تو وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کیا وہ نبی ہوں گے؟ آپ کھل کے کہ نہیں ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ امتی ہوں گے، نبی کیوں ہوں گے؟ کیونکہ نبی تو ٹھیک ہے، آئیں گے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے، تو وہ نبی نہیں ہوں گے، جی آپ بولے. نبی میں نہیں بولا ہوں تو گے. کہ وہ امتی بن کے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. اچھا بالکل صحیح ہو گیا. ہوں گے وہ نبی، آپ میری بات سنیے، اب آپ پھر ہوں کہہ گے رہے وہ ہیں نبی ہوں گے. مگر امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. جب وہ آئیں گے اس زمانے میں کیا جی وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ امتی ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اب آپ نے 3-4 بار کہا ہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان سے نبوت واپس لے لے گا، یہ خود ایک کفری عقیدہ اہل سنت کے علماء کے مطابق. تو آپ ان کے نزدیک افسوس سے کہنا پڑتا ہے آپ تو خارج خود ہو گئے ہیں. اب میں آپ کو دیکھیے بات اہل سنت میں میری کون بات تھے؟ سے میرے راجی بھائی بھائی آپ ایک اس منٹ، سوال اہل سنت میں کون سے علماء؟ میرے بھائی میں اہل آپ کو ابھی سنت میں کون بتاتا ہوں، علماء یہ بتائیے میں آپ. بھی آپ کو بتاتا ہوں، اہل فکر نہ سنت میں کریں کون علماء؟ میرے بھائی، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، آپ تحمل سے اب بات سنیں. پہلی بات یہ، نبوت اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے انعامات واپس نہیں لیتا سوائے اگر کوئی گناہ کبیرہ کرے. عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کوئی گناہ کبیرہ کیا، نبی تو معصوم ہوتا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ، آپ نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نبی نہیں ہوں گے، یہ آپ کے الفاظ تھے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فتویٰ ہے، کیونکہ ہم نے آپ کی بات تو نہیں سننی نا، ہم نے تو دیکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ کیا موقف تھا
کہ جب مسیح ابن مریم آئیں گے آخر الزمان میں ان کا کیا رتبہ ہوگا. یہ آپ کے آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 4 بار فرمایا کہ وہ نبی اللہ ہوں گے، نبی اللہ ہوں گے، نبی اللہ ہوں گے، نبی اللہ ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا. اب یہ لے لیں اہل سنت کے اکابرین میں سے امام سیوطی رحم اللہ، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کن کو؟ امام السیوطی رحم اللہ. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی، کیا وہ اہل سنت میں سے ہیں یا نہیں؟ یقیناً اہل سنت میں سے ہیں، تو کیا ان کی ساری باتیں ماننا ہمارے اوپر فرض ہے؟ اب یہ آپ دیکھیں ان کی کتاب نزول عیسی ابن مریم آخر الزمان، وہ کہتے ہیں اما نفی نزول عیسی ابن مریم او نفی ان نبوہ عنہ وکلاہما کفر. جو بھی کہ عیسی ابن مریم کا نزول نہیں ہوگا یا وہ نبی نہیں ہوں گے، یہ کفر ہے، اس سے دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے. یہی بات الحاوی للفتاوی میں ہے. اب میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھائی کہ جب ابن مریم کا نزول ہوگا وہ ضرور نبی ہوں گے. اب آپ بتائیں میں آپ کی بات مانوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟